آج کی کہانی ہے شیر اور خرگوش۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ کہنے کو تو شیر اس جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی جانوروں کو بہت بے رحمی سے کھا لیتا۔ اس ڈر سے ہر جانور شیر سے چھپتے پھرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک تک تلاش نہ کر سکتے تھے۔ ان تمام جانوروں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دن بعد تمام جانوروں نے ایک خفیہ جگہ پر ایک ملنے کا پروگرام بنایا تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کی ترکیب نکال سکیں۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنی رائے دی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے ہم لوگ روز شیر کے ہاتھ آنے کے بجائے خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی باری سے چلے جائیں گے اور باقی سب جانور بلا خوف سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر سارے جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے، ہم روز خوف میں رہنے کے بجائے اپنی باری آنے پر سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ سب کی بات ختم ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کے پاس جا کر اپنی بات رکھی۔ گیدڑ کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر کسی دن مجھے جانور نہیں ملا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور تم سب پر حملہ شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے شیر کی بات پر حامی بھری اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے جانور باری باری شیر کے پاس جانے لگے اور شیر آرام سے اپنے پاس آنے والے جانور کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ بہت ہی ہوشیار تھا اور شیر کے پاس جانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھی جانوروں کو مارنے والے شیر کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک انوکھی تدبیر سوچی اور آہستہ آہستہ شیر کے غفا کی طرف پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کے کہنے لگا، میں نے پہلے ہی اپنی شرط بتا دی تھی کہ دیر سے آنے والے مجھے پسند نہیں، مجھے بھوک لگ رہی۔ خرگوش نے کہا، معاف کیجیے بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیوں دیر سے آیا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو بھی ہے جلدی بتاؤ، شیر نے کہا۔ تب خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، جب میں آپ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک اور شیر مل گیا، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کی، لیکن اس شیر نے آپ کی توہین کی۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس شیر نے مجھے غصے میں آ کر مارنے کی کوشش کی۔ میں نے شیر سے کہا، اگر مجھے مارو گے تو میرے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے خبردار بھی کیا۔ اس کے جواب میں اس شیر نے کہا، تمہارے بادشاہ سلامت انتہائی بے وقوف ہیں، گھر میں بیٹھ کر وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کاہل کہیں کے۔ اگر اس میں ہمت ہے تو اسے میرے سامنے آنے کو کہو، یہ میرا اسے چیلنج ہے، پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں۔ تمہارے بادشاہ سلامت کے پاس ہمت ہے تو اسے میرے سامنے آنے کے لیے کہو۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، چلو ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، چلیے بادشاہ سلامت۔ یہ کہہ کر خرگوش شیر کو لے کر جنگل کے درمیان ایک واقعے کنویں کے پاس پہنچا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کنویں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اس کے اندر وہ شیر بالکل آپ کی طرح نظر آتا ہے۔ شیر نے کنویں کے اندر اتنا اندر جھانک کر دیکھا اور پانی میں اپنے سائے کو دیکھ کر دہاڑنے لگا۔ پانی کے اندر کسی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ پھر خرگوش کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو دیکھ کر وہ کیسے دہاڑ رہا ہے؟ خرگوش نے شیر کو اور زیادہ اکسایا۔ شیر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے زبردست چھلانگ پانی میں لگائی اور پانی میں ڈوب گیا۔ کنویں میں کوئی شیر نہیں تھا۔ شیر اپنی بے وقوفی سے پانی میں ڈوب گیا۔ خرگوش کی عقل مندی سے نہ صرف اس کی جان بچی بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کی زندگی بچ گئی۔ شیر سے جنگل کے سارے جانور محفوظ تھے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ
کہ اگر ہم عقل مندی سے کام لیں تو ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ صرف جسم سے نہیں بلکہ عقل سے بھی کام لینا بہت ضروری ہے۔